بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہی ہمارا سبق نمبر 2 ارکان اسلام جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، اور اس کا ہم نے جو ہے صفحہ نمبر 13 ہم نے پڑھا تھا اس دن اور سمجھا تھا اس کو۔ آج ہم جو ہے نا اس کا صفحہ نمبر 14 انشاءاللہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو اس کے بارے میں خلاصہ تھوڑا سا بتاؤں گی، اور پھر میں آپ کو اس کی پڑھائی کرواؤں گی۔ تو چلیں آپ اس طرح کریں، اپنی کتابیں نکالیں، لیکن آپ اپنی کتابیں نکال کر ابھی آپ نے اوپن نہیں کرنی، کھولنی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے صرف توجہ سے میری بات سننی ہے، تاکہ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے۔ میری یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کا سبق ہے، اور آپ کو اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس کے بعد آپ کتاب کی طرف آئیں گے اور ہم کتاب کھولیں گے، تب آپ کو خود بخود سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ تو ہم نے اس دن ارکان اسلام جو سبق نمبر 2 ہے اس کا صفحہ نمبر 13 ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے کلمہ طیبہ، نماز اور روزہ تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم پھر روزے کو تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی، اور کلمہ طیبہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا۔ ارکان اسلام میں جو ہے یہ 5 ارکان ہیں ہمارے، یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلاتے۔ جو ہے پہلا جو ہے ہمارا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج ہے۔ تو روزہ جو ہے نا وہ ہمارے اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا کیا معنی ہے؟ یعنی کسی کام سے رکنا۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمارے اوپر فرض کیے ہیں روزہ، اور سال میں ایک دفعہ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں بیٹا کہ روزے تو ہر امت پہ فرض تھے، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب امتوں پہ اپنے اپنے وقت پہ فرض تھے، لیکن ان کے ٹائم، ان کی اوقات اور ان کا طریقہ کار الگ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ہم سب مسلمانوں پر سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ حدیث کے ذریعے بتاتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھتے ہیں مسلمان، اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ مطلب اس کا اجر بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ میں خود دوں گا تو بے حساب دوں گا۔ دوسرا یہ کہ روزہ ہمیں کیا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزے سے ہم پرہیزگار ہوتے ہیں، کیونکہ جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں دوسروں کے لیے بھی رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ خود جب بھوکا رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم سے غریب لوگ ہیں جو کہ کھانا پینا نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو دیکھیں وہ کیسے گزارا کرتے ہیں، تو ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اور مدد کرنے کی جو ہے ہمارے اندر صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے، اور ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ روزے سے ہم جو ہیں، روزہ ہم جب رکھتے ہیں بیٹا تو دیکھیں ہم اگر اکیلے کمرے میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کھاتے پیتے، کیونکہ روزہ ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکیلے میں بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں چھپ کر بھی دیکھتا ہے، اللہ ہمیں اندھیرے میں، روشنی میں، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے ہم نہیں کھاتے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صبح سے لے کر، صبح اذان سے لے کر، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، یعنی جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے۔ روزے دار کی اللہ کہتا ہے جو منہ کی خوشبو ہے وہ بھی مجھے ایسے عطر کی خوشبو کی طرح لگتی ہیں۔ روزے دار کی اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول بھی کرتا ہے، اور جو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ دیکھیں رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، اور ہر چیز جو ہے ہمارے گھر میں رونق ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی فضل سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اور روزہ رکھنے سے انسان جو ہے نا اس کی صحت خراب نہیں ہوتی، بلکہ اس کی صحت اچھی رہتی ہے، کیونکہ ہر وقت کھانا پینا بھی تو انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے نا۔ تو دیکھیں ایک طریقہ ہوتا ہے، ہم سحری کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بعد افطاری کرتے ہیں، تو ایک بیلنس طریقے سے ہمارا کھانا پینا ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو نہ گالی نکالتے ہیں، نہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں
रौनक होती है। मस्जिदों में सारे लोग नमाज के लिए वक्त पर आते हैं और तरावियाँ होती हैं और हर जगह चहल पहल होती हैं और रौनक ही रौनक और रोशनी ही रोशनी होती है, क्योंकि ये एक ख़ास महीना होता है अल्लाह के फ़ज़ल का और अल्लाह ताला के लोग करीब होते हैं और अल्लाह ताला इसके इनामात की सूरत में हमें इनामात और अपनी नेमतें अता करते हैं। अब मैं आपको ज़कात के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि ज़कात क्या चीज़ है। ज़कात जो है ना, ज़कात के असल मायने यानी पाक करना, माल को पाक करना, क्योंकि ज़कात जो अदा करता है ना, वो ये ना समझे कि उसके माल में कमी आ जाती है, बल्कि अल्लाह ताला उसके माल में बरकत पैदा कर देता है, उसके माल में और भी इजाफा पैदा करता है, उसका माल और भी ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा ये कि ये एक ज़रिया अल्लाह ने बनाया है कि जब अमीर लोग होते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जब एक साल के बाद अपने माल से ज़कात निकालते हैं तो वो किन को देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं। तो इस तरह गरीब लोगों की ज़रूरत भी इससे पूरी हो जाती है और पूरे साल में एक दफ़ा ज़कात अदा करनी होती है। और ये ज़कात जो है ना एक ख़ास मिक़दार पर होती है, मतलब किसी के पास 7.5 तोला सोना हो और 52 तोले चांदी हो, और इसी तरह अगर ये ना हो और इसके बराबर उनके पास पैसे हो तो तब इन लोगों पर ज़कात वाजिब होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते तो वो क़यामत के दिन ऐसे होंगे कि उनके माल को जैसे माल को आग में तपाकर और उनको उससे दाग दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यही वो माल था जिस पर तुम गुरूर करते थे, आज इस माल को कहो कि आकर तुम्हें बचाए, तुम्हें दोज़ख की आग से बचाए। दूसरी हदीस है, उसका मफ़हूम है कि कहते हैं कि जब जो ज़कात नहीं देते तो क़यामत के दिन एक गंजे सांप की सूरत में वो सांप आएगा और कब्र में उस पर मुसल्लत हो जाएगा। वो कहेगा कि ये कौन है, तो आवाज़ आएगी कि ये तेरा माल है, ये वो सांप है जो तेरा माल बन गया है, अब इस माल को कहो कि आकर तुम्हें बचाए, और वो उसको ढंसता रहेगा। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमारे पास अगर इतनी मिक़दार में पैसे हो तो हम इसकी ज़कात अदा करें। अगर पैसे हो या सोना चांदी हो या सामान्य तिजारत मौजूद हो और इस माल को जमा किए हुए हमारे पास पूरा एक साल गुजर चुका हो, यानी एक तो होता है कि हमारे पास पैसे आते हैं उसको हम लगाते रहते हैं और जब साल गुजर जाता है तो हमारे पास वो इतने पैसे नहीं रहते, लेकिन पहले थे हमारे पास, उस पर ज़कात नहीं वाजिब, बल्कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पूरा साल वो पैसे पड़े हैं आपके पास, आपने उसको खर्च नहीं किया तो उस पर ज़कात वाजिब होती है उन पैसों पर। और इससे क्या होता है, हमारे मुआशरे के भी मसाइल हल हो जाते हैं, गरीब लोगों के भी मसाइल हल हो जाते हैं, माल में भी बरकत हो जाती है। और क्या है, जो ज़कात नहीं देता तो क्या उसके लिए तबाही है। अब तीसरे नंबर पर है हमारे लिए क्या, हज है। हज के लग़वी में यानी क्या है बेटा, हज कहते हैं ज़ियारत का इरादा करना, यानी किसी ज़ियारत का इरादा करने को हज कहते हैं। हम अल्लाह ताला की जो घर है अल्लाह ताला का बैतुल्लाह शरीफ, हम उसकी ज़ियारत का इरादा करते हैं। हज इस्लाम का क्या है, 5वां रुकन है। हज इन मुसलमानों पर फ़र्ज़ है जिसके पास पैसे हो और वहाँ तक वो जा सकता हो, वो पैसे लगा कर, और वो हज ना करे तो गुनाह है, और उसको चाहिए कि वो सफ़र कर सकता है, पैसे भी है उसके पास, सेहतमंद भी है वो, और उसके पास घर वालों को छोड़ने के लिए भी इखराजात है, तो उस पर हज फ़र्ज़ हैं। इसी तरह हज जो है, मुसलमान जो है ना, अगर उसके पास पैसे होते हैं और सेहतमंद होते हैं तो ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में एक बार हज किया था और 4 उम्रे किए थे। इसी तरह हज में खाना काबा का हम जाते हैं तो तवाफ़ करते हैं, यानी 7 चक्कर लगाते हैं, खाना काबा के गिर्द हम 7 चक्कर लगाते हैं, फिर हजर अस्वद को चूमते हैं। हजर अस्वद किसे कहते हैं, जन्नत के पत्थर को कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जन्नत से इस पत्थर को ज़मीन पर भेजा हुआ है और उसको हम जाते हैं चूमते हैं, और जो चूमता है उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सफ़ा और मरवा की सही करते हैं। सफ़ा और मरवा की सही करने को क्या कहते हैं, मतलब उसके गिर्द हम चक्कर लगाते हैं। सही करना
چکر لگانا ہے۔ تو صفا اور مروہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی اور وہاں پر اس وقت کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا، تو انہوں نے 7 چکر لگائے، صفا سے لے کر مروہ اور مروہ سے پھر صفا، پھر صفا سے مروہ، اس طرح 7 چکر پورے کیے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور معجزے سے زمین سے پانی نکل آیا اور انہوں نے پانی پی لیا۔ اسی طرح ہم ان کی یاد میں یہ 7 چکر لگاتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے اور اس کو ضرور کرنا ہوتا ہے، یعنی تیز تیز بھی دوڑتے ہیں اور آہستہ بھی۔ پھر اس کے بعد حج میں کہاں جانا ہوتا ہے؟ عرفات میں جانا ہوتا ہے۔ عرفات ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نے صبح جب جانا ہوتا ہے اور مغرب تک وہاں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے، پھر وہاں عرفات سے مزدلفہ جانا ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں ہم نے وہاں پہ رات گزارنی ہوتی ہے کھلے آسمان کے نیچے، اور پھر ہم مینا میں عبادت کرتے ہیں، یعنی خیمے ہیں مینا میں، وہاں پر ہم 3 دن وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں سے ہم مزدلفہ اور عرفات جاتے ہیں اور پھر ہم واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں۔ پھر ہم جمرات جاتے ہیں جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور پھر ہم جو ہیں پھر مینا آتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں، اور مرد حضرات کیا ہیں اپنا سر جو ہے کے بال کٹواتے ہیں اور اتارتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں بھی تھوڑے سی بال کی کٹنگ کرتی ہیں، تھوڑی سی معمولی سی۔ اسی طرح یہ پورا سفر کیا ہے ہماری عبادت ہے، اور حج، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کرنے سے انسان کے کیا ہے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حج کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ بچہ پہلے دن کا ہو۔ دیکھیں پہلے دن کا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتا نا، تو اس طرح جو حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ بے شک اسی طرح کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ حج گناہوں کو اس طرح دھوتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ پانی سے میل کچیل کیا ہوتی ہے؟ صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ چلے بیٹا اب آپ آئے کتاب کی طرف اور ہم اس کی پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 13 آپ کھولیں اور اس میں روزہ، آپ اپنی سب فنگر یعنی انگلی رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ اس کا آپ نے پڑھائی اس کی کرنی ہے۔ روزہ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے کسی کام سے رکنا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایمان والوں پر فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کسے کہتے ہیں؟ خوشنودی کے لیے ثواب کی نیت سے، یعنی آپ کی نیت ہو سے صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہلکی ہلکی روشنی ہو، آسمان پر سفید کلر کی لکیر آ جاتی ہیں، اس کو صبح صادق کہتے ہیں، یعنی اذان کے وقت سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک۔ غروب کسے کہتے ہیں؟ ڈوبنے کو۔ بورڈ پہ میں نے آپ کے لیے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ غروب اسے کہتے ہیں کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے، ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچے رہنا روزہ ہے۔ یہ اسلام کا کیا ہے؟ تیسرا رکن ہے۔ روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ یعنی روزہ نہ صرف انسان کو گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اس کو نیک اور پرہیزگار بھی بناتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روزے کو برائیوں سے بچنے کے لیے ڈھال کہا ہے۔ اب نمبر 4 جو آپ کا پوائنٹ ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ صفحہ نمبر 14 پہ ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت موجود ہو اور اس مال کو جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ زکوٰۃ دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند مسلمانوں کی مدد ہو جاتی ہے اور انہیں بھی اپنے معاشی مسائل حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مال زکوٰۃ دینے سے پاک ہو جاتا ہے، مال میں برکت
پیدا ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے نا، برکت یعنی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کہ زکوٰۃ دینے سے ان کا مال کم ہو جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال ان کے لیے سخت تباہی کا باعث ہوگا۔ حج، اب آخری رکن ہے ہمارے پاس حج۔ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ اسے حج اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج ان مسلمانوں پر فرض ہے جن کے پاس اتنا مال اور دولت ہو کہ وہ حج کے اخراجات برداشت کر سکے اور صحت مند اور تندرست ہو۔ حج ہر مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں یعنی تیز تیز دوڑتے ہیں، عرفات، مزدلفہ اور منی میں عبادت کرتے اور قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا سفر عبادت ہے۔ حج کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسا پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تو ہمارا یہ والا سبق یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ سب کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ نے گھر میں اس کی پڑھائی کرنی ہے اور خود اس کو میں نے سمجھایا ہے وہی آپ نے سمجھنا ہے اور آپ صفحہ نمبر 15 نکالے۔ صفحہ نمبر 15 پہ آپ کا ہے مشقی کام۔ آپ نے یہ خود کرنا ہے کیونکہ یہ سارا کام جو ہے یہی پیچھے جو آپ کا سبق ہے یعنی چیپٹر ہے اسی میں سے ہیں اور آپ نے سمجھ لیا ہے اور پڑھ لیا ہے۔ یہ آپ خود کر سکتے ہیں، یہ بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیں۔ تو آپ نے مناسب جو آپ کو لگتا ہے آپ نے اس پر ٹک لگانا ہے، جو غلط ہے اور غلط پر ٹک لگانا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ آپ نے یہاں پہ آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں تو الف با جیم اور آپ کا سوال دیا گیا ہے، آپ نے اس پر بھی دائرہ لگانا ہے کہ یہ کون سا اس میں سے صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ صفحہ نمبر 15 آپ نے یہ کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگلے چیپٹر میں اس کے بارے میں اگلا چیپٹر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔